بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 241 میں باب الملک والطائر فنزا یہاں تک ہو چکا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي نَفْسِ الْمُوجِعِ الْحَزِينِ مِمَّنْ ذَاقَ مِثْلَ مَا بِهِ۔ کہہ رہا وَلَيْسَ أَحَدٌ، اور کوئی بھی نہیں ہے بِأَعْلَمَ جو زیادہ جانتا ہو، کوئی بھی زیادہ جاننے والا نہیں ہے، بِمَا اس چیز کو، فی نفس الموجع الحزین اس چیز کو جو تکلیف سے دوچار دل میں ہے، ٹھیک ہے، الموجع الحزین غمگین اور تکلیف سے دوچار دل میں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس احد، اور کوئی بھی نہیں ہے، باعلم جو زیادہ جانتا ہو، بما اس چیز کو جو، اس چیز کو جو کہاں پہ ہے، فی نفس الموجع الحزین غمگین اور تکلیف سے دوچار دل میں، ممن اس شخص کے مقابلے میں، یہاں پہ دیکھیے یہ اعلم اس میں تفضیل ہے تو یہاں پہ اس لیے من آیا ہوا، ممن اس شخص کے مقابلے میں، یعنی کوئی بھی نہیں ہے جو زیادہ جانتا ہو اس چیز کو جو تکلیف سے دوچار پریشان حال کی دل میں ہے، ممن اس شخص کے مقابلے میں، ذاقہ جس نے چکھا ہو، ذاق یذوق ذوقاً اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، جس نے چکھا ہو، مثل ما بہ اسی کے مثل جو اس کو لاحق ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مثل جس نے چکھا ہو، یعنی کسی تکلیف کو کوئی تبھی صحیح سے محسوس کر سکتا ہے جب خود اس نے اس طرح کی تکلیف برداشت کی ہو، ٹھیک ہے، تو اس شخص کے مقابلے میں جس نے چکھا ہو، مثل ما بہ اسی کے مثل تکلیف کو، فانا بما تو میں اس چیز سے، نفسی جو میرے دل کے اندر ہے، فانا تو میں، بما اس چیز سے، نفسی جو میرے نفس میں ہے، عالم جانتا ہوں یا جاننے والا ہوں، بما اس چیز کو، یہاں پہ اس چیز سے کریں گے اور یہاں اس چیز کو، ٹھیک ہے، تو میں اس چیز سے جو میرے دل میں ہے جانتا ہوں اس چیز کو، فی نفس کا جو تمہارے دل میں ہے، ٹھیک ہے، بما فی نفس کا اس چیز کو جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے، للمثل الذی عندی من ذالک، للمثل الذی اسی کے مثل، عندی جو میرے پاس ہے، من ذالک اس میں سے، یعنی تکلیف میں سے، تو للمثل الذی اسی کے مثل جو میرے پاس ہے تکلیف میں سے، ولا خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے، فی صحبتک تمہاری صحبت میں، تمہارے ساتھ رہنے میں، فإنک لم تتذکر صنیعی بابنک، فإنک کیونکہ تم، لم تتذکر یاد نہیں کرو گے، صنیعی بابنک میرے کارنامے کا، میرے کرتوت کا، بابنک تمہارے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے، فإنک کیونکہ تم، لم تتذکر یاد نہیں کرو گے، صنیعی بابنک میرا تمہارے بیٹے کے ساتھ کارنامے کو، ولن اتذکر صنیع ابنک، ولن اتذکر اور نہ ہی ہرگز میں یاد کروں گا، صنیع ابنک تمہارے بیٹے کے کرتوت کو، بابنی میرے بیٹے کے ساتھ، الا مگر کیا ہوگا، احدث ذالک لقلوبنا تغیرا مگر یہ چیز ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا کرے گی، احدث یحدث احداث اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، مگر یہ چیز یعنی تمہارا میرے بیٹے کے کارنامے کو یاد کرنا اور میرا تمہارے بیٹے کو کارنامے کو یاد کرنا، یہ چیز، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمارے دلوں کے لیے تغیر اور تبدیلی پیدا کرے گی۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، لا خیر فی من لا یستطیع الاعراض عما فی نفسہ، کہہ رہا لا خیر کوئی بھلائی نہیں ہے، فی من اس شخص میں، لا یستطیع الاعراض جو شخص اعراض کرنے کی، منہ پھیرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، عما ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، عما ان چیزوں سے، فی نفسہ جو اس کے دل میں ہے، وَيَنْسَاهُ نسیہ انسا بھولنا، وَيَنْسَاهُ اور اس کو نہیں بھولتا ہے، وَيُحْمِلُهُ اور اس کو بیکار نہیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، احمل یحمل احمال میں نے بیکار چھوڑنا، تو جو کچھ اس کے دل میں ہے
اس سے اعراض کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وَيَنْسَاهُ اور وہ اسے نہیں بھولتا ہے، وَيَحْمِلُهُ اور اسے نہیں چھوڑتا، اسی پہ سب عطف ہے، ٹھیک ہے۔ حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو یاد نہ کرے، حتیٰ یہاں تک کہ لا یذکرہ وہ یاد نہ کرے، منہ اس میں سے شیئن کسی بھی چیز کو، ولا یکون لہ فی نفسہ موقع اور اس کے لیے یعنی اس شخص کے لیے، یہاں پہ جو لہو دیکھ رہے ہیں شخص کی طرف لوٹا دیں گے، ولا یکون لہ اور نہ ہی اس شخص کے لیے فی نفسہ اس کے دل میں موقع کوئی جگہ ہو، کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولا یکون لہو فی نفسہ اور نہ ہی اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ ہو، یکونو کا اسم یہ ہے۔ قال فنزۃ فنزہ نے کہا ان الرجل الذی فی باطن قدمہ قرحۃ ان ہوا حرص علی المشی فلا بد ان تنکأ قرحتہ۔ ان الرجل الذی بے شک وہ آدمی الذی فی باطن قدمہ جس کے قدم کے نچلے حصے میں قرحۃ زخم ہو، قرحۃ مانے زخم، قرحۃ جمع قروح زخم پھوڑا پھنسی، تو بے شک وہ آدمی فی باطن قدمہ جس کے قدم کے جس کے پیر کے نچلے حصے میں، باطن مطلب نچلا حصہ یہاں کریں گے، قرحۃ زخم ہو، ان ہوا حرص علی المشی گرچہ وہ چلنے پر حریص ہو یا چلنے کا حریص ہو، حارثہ عالی مطلب ہوتا ہے حریص ہونا، اور حرص یحرص باب ضربہ سے بھی آتا ہے، یہاں سمیہ سے لکھا ہوا ہے، وَإِنْ هُوَ حَرِصَ عَلَى الْمَشِيِّ گرچہ وہ چلنے پر حریص ہو یا چلنے کا، اللہ کا ترجمہ یہاں کا سے بھی کر سکتے ہیں، چلنے کا حریص ہو، فَلَا بُدَّ تو ضروری ہے أَن تُنْكَأَ قُرْحَتُهُ کہ اس کا زخم چھل جائے۔ نکأ القرحۃ ینکأ نکأن، اس کا مطلب ہوتا ہے زخم کو اچھا ہونے سے پہلے چھل دینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے، تنکأ قرحۃ کہ اس کا زخم چھل دیا جائے، یعنی ضروری ہے کہ اس کا زخم کیا ہو جائے گا، چھل جائے گا۔ والرجل الارمد العین چونکہ یہ اسی پہ عطف ہے اس لیے اس کو بھی منصوب پڑھیں گے، انا اس پہ داخل ہے، تو والرجل الارمد العین، ارمد بولتے ہیں ارمدن جمع رمدن، اس کا مطلب ہوتا ہے آشوب چشم کا مریض، یعنی جس کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ آتی ہے تو دیکھ نہیں پاتا آدمی اور آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، تو والرجل الارمد العین اور وہ آدمی جس کی آنکھ آئی ہوئی ہو، جو آشوب چشم کا مریض ہو، اذا استقبل بہ الریح جب وہ آدمی ان آنکھوں کو لے کر کے، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہوا کا سامنا کرتا ہے، ہوا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استقبلہ مطلب سامنے کرنا، قبلہ بنانا، تو جب وہ آدمی ان آنکھوں کے ذریعے سے ہوا کا سامنا کرتا ہے یا ہوا کی جانب رخ کر لیتا ہے، تعرضا تو وہ اعراض کرتا ہے، ادھر کرنے سے پرہیز کرتا ہے، تعرضا تعرض تعرضا مطلب اعراض کرنا، وہ اعراض کرتا ہے لئن تزداد رمدن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آشوب چشم کے اعتبار سے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ اس کی وجہ سے آشوب چشم میں اضافہ کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے تو لئن تزداد، ازداد مطلب ہوتا ہے بڑھنا، بڑھ جانا، لئن تزداد رمدن کیونکہ تزداد وہ بڑھ جائے گا، رمدن اس کے اعتبار سے، آشوب چشم کے اعتبار سے، یعنی چونکہ اس کی وجہ سے آشوب چشم کے اضافہ کا خدشہ ہے، اس لیے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح سے الواتر اذا دنا من الموتور فقد عرض نفسه للہلاک، اسی طرح سے الواتر قاتل، اسی طرح سے قاتل اذا دنا جب قریب ہوتا ہے من الموتور مقتول کے ورثہ سے، ٹھیک ہے، دنا یدنو دنون قریب ہونا، اور موتور مطلب مقتول کے ورثہ، تو جب اسی طرح سے قاتل جب موتور سے مقتول کے ورثہ سے قریب ہوتا ہے، فقد عرض نفسه للہلاک تو وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت کے لیے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، فقد عرض تو وہ پیش کرتا ہے نفسہ اپنے آپ کو للہلاک ہلاکت کے لیے۔ ولا ينبغي لصاحب الدنیا اور مناسب نہیں ہے لصاحب الدنیا دنیا دار شخص کے لیے، ولا ينبغي ينبغي انبغاء مناسب ہونا، ولا ينبغي اور مناسب نہیں ہے لصاحب الدنیا دنیا والے کے لیے، دنیا دار شخص کے لیے،
الا مگر توقع المہالک والمطالف، مہالک بولتے ہیں ہلاکت کو اور مطالف نقصان کو، اور توقع یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو دنیا دار شخص کے لیے مناسب نہیں ہے مگر ہلاکت سے اور نقصانات سے بچنا، وتقدیر الامور اور معاملات کا اندازہ لگانا، دنیا دار شخص کے لیے مناسب نہیں ہے مگر کیا؟ ہلاکت سے اور نقصان سے بچنا، امور کا اندازہ لگانا، قدر یقدر تقدیر اندازہ لگانا، وقلت الاتکال علی الحول والقوت، اتکل علی یہاں پہ اتکال مصدر ہے، اتکل علی یتکل اتکال اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، وقلت الاتکال اور کم بھروسہ کرنا، علی الحول والقوت طاقت اور قوت پر، ٹھیک ہے، اور کم بھروسہ کرنا طاقت و قوت پر، وقلت الاغترار بمن لا یأمن اور کم دھوکہ کھانا، وقلت الاغترار کم دھوکہ کھانا، بمن اس شخص سے لا یأمن جس سے وہ مامون نہ ہو، فإنہ من کیونکہ وہ شخص جو، فإنہ من فا سببیہ ہے، کیونکہ وہ شخص جو اتکل بھروسہ کرتا ہے، علی قوتہ اپنی طاقت و قوت پر، فحملہ ذالک تو یہ چیز اس کو ابھارتی ہے، علی ان اس بات پر کہ، ٹھیک ہے، حملہ علی مطلب ہوتا ہے ابھارنا بھڑکانا، تو فحملہ ذالک یہ چیز اس کو ابھارتی ہے، علی ان اس بات پر کہ یسلک الطریق المخوفہ کہ وہ خوفناک راستے پر چلے، سلک یسلکو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، باب نصر عین سکون سے، علی ان اس بات پر کہ یسلک الطریق المخوفہ وہ خوفناک راستے پر چلے، فقد سعی فی حتف نفسہ تو اگر ایسا کیا تو تحقیق کہ اس نے کوشش کی، سعی مطلب کوشش کرنا، فقد سعی تو اس نے کوشش کی، فی حتف نفسہ اپنے آپ کو مارنے کی، حتف جمع حتوف اس کا مطلب ہوتا ہے موت، حتف یحتف حتفن اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، یہاں مصدر ہے اور مضاف ہے اس کی طرف، فی حتف نفسہ اپنے آپ کو مارنے کی اس نے کوشش کی، ومن لا یقدر لقمتہ اور وہ شخص جو اپنے لقمے کا اندازہ نہیں کرتا ہے، قدر یقدر تقدیر اندازہ کرنا، ومن لا یقدر لقمتہ اور وہ شخص جو اپنے لقمے کا اندازہ نہیں کرتا ہے، وعظمہ اور لقمے کے بڑے ہونے کا اندازہ نہیں کرتا ہے، فوق ما اس چیز کے اوپر، یسع فوہ اس کا منہ جتنے کی استطاعت رکھتا ہے، جتنے کی وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، فوق ما اس چیز کے اوپر، یسع فوہ اس کا منہ جس کی استطاعت رکھتا ہے، فربما تو بسا اوقات، غصہ بہا فماتا اس کے ذریعے سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے، فماتا پس وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کے گلے میں اٹک جاتا ہے، فماتا تو وہ مر جاتا ہے، غصہ بالماء یغص غصن وغصصن اس کا مطلب ہوتا ہے پانی حلق میں اٹکنا، غصہ الماء جس میں غصہ بالماء جس میں صلہ لگا رہے گا، تو غصہ بہا وہ اس لقمے سے اٹک جاتا ہے، فماتا پس وہ مر جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے اردو میں کہ لقمہ اس کے گلے میں جا کر کے اٹک جاتا ہے پس وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اگلا ترجمہ کریں گے۔